بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستوں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ میرا آج کا جو ولاگ ہے، ملک میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پہ کچھ کمنٹس کرنا چاہوں گا۔ کل کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے الیکشن 8 فروری 2024 کا پوسٹ مارٹم کیا اور اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک پریس کانفرنس کی اور الیکشن کے حوالے سے جو ریگنگ، جو 2 نمبری بیفور الیکشن ہو رہی تھی اور جو آفٹر الیکشن رزلٹ کمپائل کرتے ہوئے جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے رکھا اور اپنے آپ کو فردر انکوائری کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا۔ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ اتنی دلیری سے جو فیصلہ کرتا ہے اس میں جھوٹ کا پہلو نہیں ہوتا، کیونکہ لیاقت چٹھا صاحب ایز اے بیوروکریٹ مسلم لیگ نون کی قیادت کے بڑے قریب پر تھے۔ اگر ان کے کوئی مفادات ہوتے تو وہ مسلم لیگ نون سے بہتر پی ٹی آئی تو یہ فائدے دے ہی نہیں سکتی جو فائدے نون لیگ اپنے چہتوں کو دیتی ہے۔ لیاقت چٹھا صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے رد عمل کے طور پر ہمارے مرکزی چیف الیکشن کمشنر صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے، بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے اور ایک کمیٹی اسٹیبلش کی جو اس کے انڈر کام کرنے والے لوگوں جو الیکشن کمیشن کے ملازمین ہیں، انہی میں سے ایک کمیٹی بنائی کہ میرے خلاف، مرکزی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی جائے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایس ایچ او اپنے کسی اے ایس آئی یا سپاہیوں کو میرے خلاف کوئی انکوائری ہے تو وہ رپورٹ میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ الفاظ میں اپنی عوام کی سادگی کے لیے کہے ہیں کہ ایس ایچ او کے حوالے سے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آفیسر اوپر بیٹھا ہو اور اس کے نیچے کام کرنے والے اس کے خلاف کوئی انکوائری کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس سپریم کورٹ کے متعلق بھی لیاقت چٹھا صاحب نے فرمایا اور ایک الیکشن کے حوالے سے ریٹ بھی آ گئی تو کمال مہربانی کرتے ہوئے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے وہ ریٹ بھی اپنی زیر قیادت اپنے پسندیدہ سبارڈینیٹس کے اس کمیٹی کا رکن بناتے ہوئے کل کی ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے۔ آیا ممکن ہے کہ جن کے خلاف الزامات ہو وہ اپنے ہی ادارے کے اپنے انڈر جونیئر آفیسرز کی کمیٹی بنائے اور وہ کمیٹی انکوائری کرے اور انکوائری کر کے اپنے باس کے خلاف رپورٹ اسے پیش کرے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ یہ قوم باشعور ہے۔ قوم میں شعور نہ ہوتا تو ایک لیڈر جو جیل میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے 800 کینڈیڈیٹ، 850 کے قریب قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران میدان عمل میں تھے، جس کی پارٹی کو بین کیا ہوا تھا، جس کی کمپین بین تھی، جس کے کینڈیڈیٹس جلسہ نہیں کر سکتے تھے، ریلی نہیں نکال سکتے تھے، جلوس نہیں کر سکتے تھے، جس کے کینڈیڈیٹس کو 250-300 قسم کے مختلف نشانات الاٹ کیے گئے ہوں،
اور اس جماعت کے کینڈیڈیٹس کو پورے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے گئے ہوں اور کامیابیاں ملی ہوں، جو کامیابیاں ان مختلف لوگوں کو، مختلف ادارے کے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور پھر رات کو 11-12 بجے کے قریب رزلٹ آنے بند ہو گئے، اور میڈیا میں یہ خبریں چلنی شروع ہو گئی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ 4-5 گھنٹے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو پھر رزلٹ آنے شروع ہوئے، تو جن لوگوں کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا تھا، آنن فانن وہ لوگ ہارنا شروع ہو گئے۔ تو یہ قوم بیوقوف نہیں ہے۔ عمران خان 2013 میں بھی کہتا رہا کہ جی میرے ووٹ چوری ہوئے ہیں، 2018 میں بھی اس نے کہا میرے ووٹ چوری ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا تھا کہ 2024 میں چوری نہیں ہونے دینی۔ چوری روکنے کے پاس ان کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا پاکستان تحریک انصاف کا پولنگ ایجنٹ پولنگ ختم ہونے کے بعد پولنگ پریزائڈنگ افسر سے فارم 45 حاصل کیے بغیر عملے کو جانے نہیں دینا۔ مجھے اپنا بھی پتہ ہے، ہم نے بھی ووٹ کاسٹ کیا، میرے بچے پولنگ ایجنٹ تھے، بھلے وہ کسی اور کے بھی پولنگ ایجنٹ ہوں، مگر انہوں نے اس وقت تک پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑا جب تک انہوں نے فارم 45 حاصل نہیں کر لیا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس جو تھے وہ ڈٹ کے پولنگ اسٹیشنوں پہ کھڑے رہے، جس کے نتیجہ میں ان پولنگ ایجنٹ نے فارم 45 حاصل کیا، اور فارم 45 کی بیس پر آج جو بھی شور مچ رہا ہے پورے ملک میں کہ جیتے ہوئے لوگوں کو فارم 47 بنا کے تو الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسرز نے آروز نے اناؤنس کر دیے، جس میں پورے پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت طاری ہے۔ بہت سے ڈی سی اوز جو تھے، جو آر او آفیسر تھے، ڈسٹرکٹ ڈی آر او تھے، انہوں نے اپنے افسران بالا کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران پورے ضلع میں قومی صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جیت کے، لاہور میں بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے بڑا بھرپور ایکشن لیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ صاحب کو کہ انہوں نے ان ٹائم ایکشن لیا، کیونکہ وہ جوڈیشری کے آدمی تھے، انہیں پتہ تھا کہ کہاں سے کیا کیا کرنا ہے، پیش بندی کی، مگر اس وقت تک بھی ان کے اتنی جدوجہد کے بعد بھی ان کا جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہوئے، آج ہو گئی ہے 18 تاریخ، اور الیکشن کمیشن کی ایفیشنسی یہ دیکھے کہ ابھی تک فائنل رزلٹ نہیں دے سکا، کیونکہ گھپلہ اتنے بڑے لیول پہ ہو رہا ہے کہ اس کو پروف کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تھوڑے امیدواران کے نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ورنہ 4-5 دن کے بعد اوتھ ہو جاتے تھے، نئی حکومتیں بننی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ جن کو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہوا جیتے ہوئے ان کے بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے، اور رزلٹ سے خد و خال واضح نہیں ہو رہے کہ حکومتیں کن کی بننی ہیں۔ جن کی حکومتیں
کچھ لوگ بنانا چاہتے تھے، جن کے لیے یہ سارا سٹیج پلے کیا گیا ہے، وہ حکومت بنانے پر بھی ڈر رہے ہیں۔ تو میں یہی جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اسی پہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے ملک کے حالات بہتر کر۔ ملک کے حالات اسی طرح بہتر ہو سکتے ہیں کہ جب تک کوئی مستحکم حکومت کسی انتشار کے بغیر، کسی پہ الزام لگائے بغیر حکومت بنے اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، تو تب ہی ملک میں امن اور آشتی ہو سکتی ہے، ورنہ حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔